السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ایک نئی موٹر وے کی فیزیبلٹی پر کام کا حکم دیا ہے اور یہ پاکستان انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ بنے گی۔ یہ موٹر وے لاہور کو رحیم یار خان سے ملائے گی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اضلاع ہیں جو آج تک موٹر وے سے منسلک نہیں ہوئے، اب اس موٹر وے کے ذریعے منسلک ہوں گے۔ اس کی لینتھ تقریباً 600 کلومیٹر ہوگی اور یہ پاکستان کی سب سے طویل موٹر وے ہوگی جو پنجاب اپنے وسائل سے بنائے گا۔ اس کے بعد آج کی دوسری اہم خبر، پاکستان کا دوسرا روبوٹک سرجری کا سینٹر آف ایکسلنس بنا دیا گیا ہے۔ روبوٹک سرجری کی ایک ماڈرن قسم ہے جس میں روبوٹس انسانوں پر سرجری کرتے ہیں، جس سے بہت کم خون بہتا ہے، بہت چھوٹا زخم آتا ہے اور بہت جلدی ریکوری ہوتی ہے۔ اس سینٹر آف ایکسلنس کا باقاعدہ آغاز سکھر میں کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں چودھری پرویز الہی کی جانب، جو آج کل دھڑا دھڑ منصوبوں کا آغاز کر رہے ہیں اور خوب پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ الیکشن کا سال ہے۔ انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ ایک نئی موٹر وے بنائی جائے گی جو لاہور کو قصور، پاک پتن، بہاول نگر، بہاولپور اور پھر رحیم یار خان سے جوڑے گی۔ اگر میپ پہ آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کا ایسٹرن بارڈر جو انڈیا کے ساتھ ہے، پاکستان بارڈر، اس کے پیرلل جائے گی۔ اس سے نہ صرف یہ 6 بڑے اضلاع آپس میں کنیکٹ ہوں گے جو اس وقت تک موٹر وے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں ڈائریکٹلی، اس کے علاوہ کئی چھوٹی تحصیلیں جیسے حجرہ شاہ مقیم ہو گیا، عارف پالہ، چشتیاں، حاصل پور، احمد پور شرقیہ، اس کے ارد گرد کی جو 10-10، 15-15 کلومیٹر کی رینج میں ہوں گی تحصیلیں، وہ بھی اس موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی۔ پھر ترقی کا ایک نیا باب اس ایریے میں کھلے گا۔ جو انڈسٹری ایسا اس ایریے میں نہیں لگ سکی، اس موٹر وے کے آنے کے بعد انڈسٹری لگے گی، لوگوں کا سفر آسان ہو جائے گا۔ پھر اس روٹ کے اوپر سڑکیں بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے سارے کا سارا۔ مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاک پتن سے بہاول نگر تک جانے کا جو اس وقت روٹ موجود ہے وہ تقریباً 78 کلومیٹر کا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے بہت۔ اس کے بعد یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا اور وہ جو فاصلہ ہے 78 کی بجائے 50 کلومیٹر تک سمٹ آئے گا۔ اگر بات کریں لاہور قصور تو یہ تقریباً 40 کلومیٹر کی موٹر وے کا پیچ بنے گا۔ پھر قصور سے پاک پتن 140 کلومیٹر کا، پاک پتن سے بہاول نگر 50 کلومیٹر، بہاول نگر سے بہاولپور 170-180 کلومیٹر اور پھر بہاول نگر سے رحیم یار خان تک 190 کلومیٹر کا یہ پیچ بنے گا موٹر وے کا۔ کل ملا کر تقریباً 600 کلومیٹر اس کی لینتھ ہوگی۔ اس موٹر وے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بنایا جائے گا۔ پنجاب کا صوبہ اپنے وسائل سے پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر اسی طرح بنائے گا جس طرح سوات موٹر وے خیبر پختونخوا حکومت نے بنائی ہے۔ یہ اس پرپوزل کے علاوہ ہے جو کہ پہلے فلوٹ کی گئی تھی 2-3 سال پہلے، جس میں M3 موٹر وے پر جڑا والا انٹرچینج سے ایک موٹر وے کا لنک لینا تھا اور اس نے یہاں سے گزرتے ہوئے انہی تمام اوکاڑا سے لے کر پاک پتن، بہاول نگر، چشتیاں، حاصل پور اور پھر احمد پور شرقیہ سے جاتے ہوئے اس نے اچ شریف کے مقام پر دوبارہ M5 موٹر وے کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا۔ 510 کلومیٹر کی وہ پرپوزل تھی، اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اس 510 کلومیٹر کے موٹر وے لنک کا تخمینہ 860 ارب روپے لگایا گیا تھا اور اس پروجیکٹ کو فی الحال ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اس نئے پروجیکٹ کے اوپر پنجاب کے چیف منسٹر نے کام کا کہا ہے 2-3 مہینے میں اس کی رپورٹ آئے گی اور امید کرتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اس کی فیزیبلٹی بن جاتی ہے تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، بہت عرصے سے ڈیمانڈ ہے موٹر وے کے ذریعے۔ کیوں؟ ان اضلاع کو لاہور سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ لاہور کی بہت خاص حیثیت ہے یہاں پر، تجارت کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ SIUT سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ، اس کا دوسرا بڑا
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रोबोटिक सर्जरी सक्खर के अंदर खोल दिया गया है। रोबोटिक सर्जरी मॉडर्न सर्जरी की ऐसी किस्म है जिसके अंदर सर्जन डायरेक्टली खुद सर्जरी करने की बजाय एक पैनल पे बैठता है और मरीज के ऊपर रोबोटिक हाथ होते हैं। सर्जन करीब बैठा हुआ एक बड़ी स्क्रीन के जरिए तमाम चीज़ें देख रहा होता है और अपने हाथों से वहाँ जो मूवमेंट करता है, रोबोट्स उन्हीं मूवमेंट्स के जरिए कट लगाते हैं। कोई गदूद निकालनी है, कोई अगर ट्यूमर है उसको निकालना है, कोई चीज़ रिपेयर करनी है, स्टिचेस करने हैं, तो वो रोबोट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि इंसानी हाथ बड़ा होता है, वो ज़्यादा लंबा स्कार लगाता है, तो रोबोट का हाथ छोटा होता है, वो छोटा कट लगाता है। फिर हाई डेफिनेशन कैमरे फिट होते हैं तो स्क्रीन पे क्लियर नज़र आता है इंसानी आंख से जो नहीं नज़र आता। इसमें फिर ब्लड कम ज़ाया होता है, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, दर्द भी मरीज को कम होता है, रिकवरी का टाइम 2 से 3 गुना कम हो जाता है। जहां 6 से 8 हफ्ते में मरीज ने रिकवर करना होता है, वो 2-3 हफ्तों में रिकवर कर जाता है। और फिर अस्पताल में जो स्टे का टाइम है वो भी कम होता है, जिससे अस्पतालों को भी फायदा है और इसके अलावा मरीज का भी फायदा है। ये सिंध के अंदर दूसरा रोबोटिक सर्जरी का सेंटर है। इससे पहले SIUT कराची के अंदर ये सन 2017 में शुरू किया गया था। फिर 2021 में रोबोटिक सर्जरी में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। अब ये माशाल्लाह दूसरा सेंटर है। इससे ना सिर्फ सक्खर बल्कि जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, बेनज़ीराबाद, नौशेरो फेरोज, शिकारपुर और घोटकी के अजला को फ़ायदा होगा। वहाँ के मरीज़ भी बजाय कराची जाने के अब यहाँ पर आके अपनी ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। अब SIUT का जो कराची में सेंटर है रोबोटिक सर्जरी का, वो अब तक 1200 रोबोटिक सर्जरीज कामयाबी से कर चुका है। उसके फ़वायद को देखते हुए अब हुकूमत सिंध और इस एक NGO SIUT के दरमियान मुआहदा हुआ, 2 रोबोट्स खरीद कर दिए गए हैं। बाकी आगे का प्रोसेस जो है, जो HR है, बाकी मामला वो ये SIUT का इदारा करेगा। एक मरीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन ये इदारा मुफ्त करता है। हाँ, आपको देना चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन ज़रूर है। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान भर के नए सर्जन्स को ट्रेन किया जा रहा है रोबोटिक सर्जरी में, और दुनिया भर में तो आहिस्ता आहिस्ता जदीद ममालिक में ये बहुत फ़रोग पा रही है। पाकिस्तान में भी इसकी इब्तदाई स्टेजेस हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो डॉक्टर्स तैयार होंगे, नर्सिस तैयार होंगी, वो मुस्तकबिल में जाकर पाकिस्तान भर में फैलेंगी और इस टेक्नोलॉजी को हर DH को THQ तक ले जाया जाएगा ताकि मरीज़ों की बेहतरी हो, कम से कम कट लगे, सर्जरी के अंदर प्रिसीजन हो और लोगों को जल्द शिफा आए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।